ایسی مالداری سے پہلے نیکی کر لو جس مالداری کے بعد تمہارے اندر غرور پیدا ہو جائے. بہت سارے سرمایہ دار یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس معاذ اللہ کچھ نہ ہو وہ نیکی کرے، ہمیں کیا کمی ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. یہ غرور ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس تو بہت کچھ تھا، لیکن نیکی میں دنیا سے آگے نکلنے والے تھے. وہ جب حضور نے اعلان کیا تو لا کر کے حضور کے قدموں میں مال کا ڈھیر رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عثمان تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو، جو چاہو کرو جنتی. بہت سارے سرمایہ دار کو آپ دیکھیں گے جن کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اور مالداری کے عوض کے اندر غریب کو حقیر سمجھنا، فقیر سمجھنا، ان کے سامنے پراؤڈی نیچر پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسی دولت جس کے بعد غرور پیدا ہو جائے اس سے پہلے نیکی کر لو. تو دولت آئے تو غرور نہ کریں. اور دولت مند کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں جھکیں، اس لیے کہ دولت اپنے ساتھ غرور لاتی ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ دولت، ایسی دولت جو غرور پیدا کرے، ایسی دولت کے ملنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر نیکیوں کا تحفہ پیش کرتے رہیں اور نیکی کرتے رہیں. کوئی نیکی یہ نہ سوچیں. میں آپ کو بتاؤں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نوجوانان جنت کے سردار، اتنا اونچا مقام، اپنی سواری پر جا رہے ہیں، راستے سے گزرے. جو غریب لوگ بیچارے راستے میں بیٹھ کے کھاتے ہوتے ہیں نا، ایسے چند مسکین بیٹھ کر کے کھا رہے تھے اور امام حسین اپنی سواری پر تھے. مسکینوں نے دیکھا تو امام حسین سے عرض کیا حضور ہمارے ساتھ بھی تشریف لائیں، کچھ کھا لیں، قربان جائیے. امام سواری سے اترتے ہیں، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور پھر ان مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دعوت میں نے قبول کر لی، اب میں تم کو دعوت دیتا ہوں میرے گھر آؤ، وہاں بھی ہم مل کر کے کھانا کھائیں گے. اس کے بعد امام حسین سواری پر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور آیت زبان پر تھی انہو لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سواری سے نہ اترتا تو کہیں ایسا نہیں کہ میں گھمنڈ کرنے والوں میں ہوتا. اگر گھمنڈ کرنے والوں میں ہوتا تو میرا مولا مجھ سے محبت نہ فرماتا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ان غریبوں کے ساتھ تو نے مجھے بیٹھ کر کھانے کی توفیق عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی. تو خود اللہ کے لیے دولت آ جائے تو کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے، تکبر سے بچو. اور دولت یہ چیز اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے. اس لیے ایک اور بات عرض کر دوں، بہت اہم ہے. بہت سارے آدمی دولت مند ہوتے ہیں پھر غریب ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کوئی کاروبار کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، کسی دھندے میں کامیابی نہیں ملتی، لاس ہو جاتا ہے، تو بس ذہن بھٹک جاتا ہے اور کہتے ہیں کسی نے روزی باندھ دی ہے، کسی نے روزی باندھ دی ہے. یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، کسی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہی نہیں کہ کوئی آپ کی روزی باندھ سکے. میں قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، کسی کو اللہ نے اتنا پاور نہیں دیا کہ آپ کی روزی کو باندھ دے. ہاں آپ کے کاروبار پر نظر لگ سکتی ہے، آپ کی روزی پر نظر لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، لیکن کسی میں طاقت نہیں ہے کہ روزی کو باندھ دے. اس لیے کہ میرا مولا فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. یہ صرف اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے. کوئی روزی کو تنگ نہیں کر سکتا. نظر لگ سکتی ہے، کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے. خیر، تو دولت اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. تو دولت آئے
تو تکبر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آ ہی جاتا ہے، تو اس تکبر کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، نیکی میں جلدی کر لو۔